خدا سے مانگو اپنی زندگی میں، اے اللہ زندگی ہے تو برکت دے، رزق ہے تو برکت دے، صحت ہے تو برکت دے، دین ایمان ہے تو اس میں برکت دے، ہمارے گھر باہر میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے گاؤں میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے رب تو ارحم الراحمین ہے۔ کیوں نے یوں فرمایا تو اپنے نبی سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر انتقال کا وقت آیا تو آپ افسردہ تھے، پوچھا جبرائیل نے آ کے کہ اللہ فرماتا ہے، سلام فرماتا ہے، کہتا ہے حبیب ہماری تمہاری ملاقات کا وقت ہے، تم رنجیدہ ہو، کیا دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں رفیق اعلیٰ ہی میں آنا مانگتا ہوں۔ تو پھر افسردہ کیوں ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر نبی کے بعد کوئی نبی آیا، اس کی امت کو تھام لیا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، مجھے اپنی امت کا بہت فکر ہے، بہت غم ہے۔ فرشتے غائب ہو گئے، آ کے پھر سلام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب تو کچھ غم نہ کر، تیری امت کے بعد اگر کوئی نبی نہیں تو تیری امت کا خلیفہ میں ہوں۔ خدا فرمایا محمد کا خلیفہ بنتا ہے، اور اے حبیب تو غم نہ کر، یہ تیرے تو امتی ہیں، میرے تو بندے ہیں، میرے سے زیادہ ان پر کون رحم کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نادان بندے، میں تیری ماں سے بھی زیادہ، تیرے باپ سے بھی زیادہ، تیرے بھائیوں سے بھی زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو میری طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو ماں اور باپ بہن بھائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ ایک بات کہتا ہوں، کسی کے ایک بیٹا ہے، ماں باپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ بیٹا گھر میں پڑا رہے گا، ماں باپ کہیں بھائی باہر نکل، کچھ کما کھائے، پیٹ میں دوزخ بندی ہوئی جنت تو دینا ہے، اور میرے پاس نہیں کمایا جاتا۔ ماں بھی ناراض ہوگی، باپ بھی ناراض ہوگا، دھکیں گے باہر نکل، وہ کس طرح کام چلے گا، یہاں پڑ گیا ہے، کھانا پکانا تو پیٹ میں تو جانا ضروری ہے۔ ایک بیٹا، لیکن خدا کیا فرماتا ہے؟ اب اس کی شہنشاہیت، اس کی محبت، اس کی ہمدردی، اس کی خیر خواہی کا ملاحظہ کرو۔ اے میرے بندے تو کچھ کر نہ کر، میں تیرا رزاق ہوں، میں نے اپنے اوپر تیری روزی واجب کر رکھی ہے، تو مانگ یا نہ مانگ میں دوں گا تجھ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا تو روحوں کو جمع کر دیا، کہا کون ہے جو تجارت کرنا چاہتا ہے؟ کچھ روحیں کھڑی ہوں، ان کا ہٹ جاؤ تم۔ کون ہے جو زراعت کرنا چاہتا ہے، کھیتی کیاری؟ وہ روحیں کھڑی ہوں، تم بھی ہٹ جاؤ۔ پھر کہا کون ہے جو فنکاری چاہتا ہے؟ تو روحیں کھڑی ہوں، ان کا ہٹ جاؤ۔ تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم کو تو چاہیے۔ کیا چاہتے تو تجھ کو چاہتے ہیں۔ کیا واقعی تم مجھ کو چاہتے ہو؟ کیا حقیقت میں تجھ کو چاہتے ہیں۔ کہا قسم ہے اپنے جلال اور بزرگی اور قدوسیت کی کہ میں تمہیں بغیر محنت کے رزق دوں گا، بغیر تعب کے رزق عطا کروں گا۔ تو سارے تو ایسے نہیں ہو سکتے کہ اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھے، ایسا تو یقین ایمان بہت مشکل سے ملے۔ جب اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اور بھروسہ کرنا، توکل اللہ پر کرنا، لوہے کے چنے چبانے سے کچھ کم نہیں ہے۔ کیا لوہے کے چنے چبا سکو گے تم؟ ہرگز نہیں، وہ اس سے زیادہ ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سخت ترین آزمائش خدا کی ہے، اس کے بعد میری آزمائش ہے، اس کے بعد پیر کی آزمائش ہے۔ پیر کی آزمائش سب سے کم ہے، رسول اللہ کی اس سے زیادہ ہے، اللہ کی آزمائش اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں ڈرایا، ڈرو میرے مکر سے۔ مکر سے کیا مراد ہے؟ میری آزمائش سے ڈرو۔ خدا نے خود ڈرایا قرآن پاک میں۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اپنے رب کو، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تم راضی کر سکو۔ ہے کوئی تمہارے پاس کوئی چیز؟ تو کہا جی ہاں جی نمازیں پڑھتے ہیں جی، روزے رکھیں جی، حج کریں جی۔ کہا یہ سب بیکار لا یعنی چیزیں ہیں، یہ مزدور پارٹی کی محنت ہے، یہ مزدور پارٹی لیبرل پارٹی کی تنخواہ ہے، مزدوری ہے، یہ کوئی شان آن بان نہیں۔ آدمی وہ ہے جسے خدا اپنے پیار سے دی۔ جو بندہ مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. کیا ہی بہترین بھروسہ جس پہ کیا جائے اور کتنا ہی پیارا ہے, کتنا عزیز ہے, کیسی اپنی تعریف فرمائے, حقیقت ہے. تو اللہ پہ بھروسہ رکھو اور تم نمازوں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ 4 ستون ہیں. ایک ستون یہ, ایک دیوار یہ, ایک دیوار یہ, ایک دیوار, ایک ہی دیوار یہ. اس کے اوپر جو چھت ہے وہ اسلام ہے. ایک نماز ہے, ایک روزہ ہے, ایک حج ہے, ایک زکوٰۃ ہے. یہ 4 ستون ہیں. اس کے اوپر چھت جو ہے وہ اسلام ہے. سن لو, سمجھ لو میری بات کو. اس 4 ستونوں کے اوپر اسلام کی چھت قائم ہے. اس چھت کے نیچے بیٹھ کر, اس اسلام کی چھت کے نیچے بیٹھ کر اپنے دنیا کے کاروبار کو قرآن حدیث کے دائرے میں کام جب کرو گے, اس کا نام دینداری ہے. نفلیں پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, حج زکوٰۃ کرنے دینے والا دیندار نہیں ہوتا. یہ کان کھول کے سنو, یہ تسبیح لے کے جو پھرنے والے ہوتے ہیں یہ دھوکے باز ہوتے ہیں. ان کا کوئی اعتبار نہیں. اعتبار ہے قول فعل کا, اعتبار ہے اعمال کا, اعتبار ہے خدا سے ڈرنے کا, اعتبار ہے خدا سے پیار کرنے کا, اعتبار ہے اس کی شریعت, اس کے قانون پر چلنے کا. قرآن پاک جو ہے یہ اس کی شریعت کی, اس کے قانون کی کتاب ہے. اس کے اندر سے صاف فرمایا سب سے اول مقام پریم کرنے والا, لو کرنے والا, اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اس کے مقابلے کا کوئی شخص نہیں. اس کے بعد سیکنڈ ڈویژن ہے خوف, ڈرے خدا سے. تیسرا درجہ کیا ہے؟ اس کی شریعت پر, قانون پر چلے. امریکہ کی حکومت پہ جاؤ, لندن کی حکومت میں جاؤ, پاکستان کی حکومت میں جاؤ, ہندوستان کی حکومت میں آؤ, کسی عرب مکہ مدینہ کی جاؤ, ان کے قانون کے مطابق عمل کرنا کا نام قانون کہتے ہیں اس کو. ان کے قانون کے خلاف جو کوئی چلے گا تو جیل میں سڑا دیا جائے گا. تو خدا کا قانون کی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. اور قرآن کریم کیا, کون سی عزت مآب اور حکمت مآب کتاب ہے کہ بال سے باریک اور عرش سے بڑا دنیا میں کوئی چیز نہیں. اس سے بڑا وہ اور بال سے باریک سب قرآن پاک میں موجود ہے. جو کچھ کہہ رہا ہوں, جو کچھ اب تک کہہ چکا ہوں, ایک ایک لفظ, ایک ایک ذرہ قرآن حدیث سے باہر نہیں ہے. ہم نہیں جانتے قرآن حدیث سے باہر کیا ہے. جو قرآن میں ہے, جو حدیث کیا, قرآن کس کو کہتے ہیں؟ خدا کے قانون کی کتاب, حکمت مآب کتاب ہے. قرآن کیا ہے؟ خدا کے احکامات کی, شریعت کی, قانون کی کتاب ہے, حکمت مآب ہے. اس میں ہر چیز موجود ہے. اس میں کیا لکھا؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو. کیسے؟ اس کی تشریح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز ایسے پڑھو, ظہر کی ایسے, صبح کی ایسی, عشاء کی ایسی, اس میں یہ پڑھو, یہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں, اس رکعتوں کے اندر ایسا پڑھو, اشہد اللہ پہ کھڑے ہو جاؤ, 4 رکعتوں کو ادا کرو. ترکیب بتائی. ایسے روزہ رکھو, اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس سے روزہ قائم ہوتا ہے, اس وقت روزہ رکھو, اس وقت روزہ بند کر دو, اس وقت روزہ کھول دو. یہ سب کچھ قرآن. یہ کیا چیز ہوئی؟ حدیث. قرآن پاک کا ترجمہ قرآن حدیث ایک چیز ہے. جو قرآن میں موجود ہے اس کی تصحیح کی. نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو. زکات کیسے دیں؟ کیسے دیں زکات؟ اتنے پیسے کے اوپر اتنی زکات ہے, اتنے ڈنگروں کے اوپر اتنی زکات ہے, اتنی گھوڑوں کے اوپر, اتنی بکریوں کے اوپر, اتنی اونٹوں کے اوپر. یہ سب وضاحت کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا نام کیا ہے؟ حدیث. اور جس پر عمل کر کے دکھایا, نماز پڑھ کے دکھائی, روزہ رکھ کر دکھایا, احکامات جاری کر کے دکھائے, اس کا نام ہے سنت. جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ سنت نہیں ہے. جو کام عمل کیا, عمل کر کے دکھایا, جو بات پڑھی, جو پڑھ کے بتایا. قرآن کو کہا پڑھو 1 بار, اسے سمجھو 100 بار, اس میں تفکر غور کرو 1000 بار, اور اس کے بعد کیا ہے؟ فنا ہو جاؤ قرآن پاک میں, یعنی فنا فی اللہ ہو جاؤ. بس 4 چیزیں. تو بھائی بھروسہ اس پر کرو, تابعداری اس کی کرو جو رسول اللہ نے فرمایا, جس سے کہا یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو, اس پر عمل کرنا ہم پر فرض عین. تو میرے بچوں, میرے بھائیوں,
میں تمہارے لیے دعا گو ہوں، چراغ سحر ہوں، بجھا چاہتا ہوں، کل مروں اب مروں جب مروں کچھ پتہ نہیں۔ 80 82 83 برس کی میری عمر آ گئی، میرے ساتھ کے، میرے چھوٹے، میرے برابر کے بہت مر گئے، میں اکیلا بھی زندہ ہوں اور مجھے کوئی جینے کی تمنا بھی نہیں۔ میں اپنے رب سے ملنا مانگتا ہوں، 70 سال سے اپنے رب کی انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے ملوں، اس کا دیدار کروں، اس سے بات کروں، کلام کروں، رسول اللہ کی زیارت کروں، ان کے حال کی، ان کے اصحاب کی، ان کے ازواج کی زیارت کروں، لیکن وہ جب چاہے گا تب۔ رنج و غم، وہ عالم، وہ مصیبت، و پریشانی، وہ بیماری سے گھبرا کے کہا اللہ میں مر جاؤں، یہ کوئی شرافت نہیں ہے، یہ پیار کا تقاضا نہیں ہے۔ پیار کا تقاضا ہے کہ جب تک تو ہے دوست، جب تک زندہ رکھے رکھ، جب بلانے چاہے حاضر، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں۔ تو اپنے رب سے راضی رہو، جب تم خدا سے راضی رہو گے خدا تم سے راضی رہے گا، جب خدا سے تم محبت کرو گے خدا تم سے محبت کرے گا۔ وہ کہتا ہے جب کوئی آدمی، میں کس سے محبت کرتا ہوں، ایک شیر تو میرا بندہ آدھے شیر محبت کرتا ہے، اگر میرا بندہ ایک شیر محبت کرتا ہے تو میں 2 شیر محبت کرتا ہوں، میرا بندہ میری طرف ایک بال چاہتا ہے میں 1 ہاتھ آتا ہوں، وہ 1 ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں، وہ دوڑ کر آتا ہے میں اپنے قدموں میں جگہ دیتا ہوں۔ یہ کیا الفاظ مبارکہ ہیں، اپنے رب سے پیار کرو۔ ہمارا ہمدرد خیر کا سوائے خدا کی کوئی نہیں۔ بھول جاؤ ماں کو، بھول جاؤ باپ کو، بھول جاؤ عزیز رشتے داروں کو، یاد رکھو اپنے رب کو، جسے جان دی، جس کو جان واپس کرنی ہے۔ مرنے کے کیا معنی؟ مر گیا، واپس ہو گیا، وہ مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا ہو گیا کام۔ یہ مر گیا جو ہے، مر گیا جو ہے، یہ مر گیا کا بگاڑ ہے۔ اصل یہ کہ مر گیا، آیا تو جہاں سے وہیں سے واپس ہو گیا، مر گیا، مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا کر دیا اسے۔ جہاں سے آئے ہیں جانا ہے سب کو۔ جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کے تم عالم ہو چکے ہو سب، اس سے بچنا تم پر فرض ہو چکا ہے، نہیں بچو گے پکڑ ہوگی، عمل کرو گے نجات پاؤ گے۔ چھوٹی بات کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، ایک گناہ کو چھوڑ دو اے میرے بچوں، ایک گناہ کو، اور ایک نیکی کو اختیار کر لو۔ ایک گناہ جو تم کرتے ہو کہ زنا ہو کہ جھوٹ ہو کہ چوری ہو کہ گندی اور بات ہو کہ دھوکہ ہو کہ پٹی ہو، ایک گناہ کو چھوڑ دو، صرف ایک گناہ، اور ایک نیکی کو اختیار کرو، درود شریف، بس میں تمہارا ذمہ داری ہوں۔ اگر رب نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، قسم ہے اس کی ذات کی، میں تمہارے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، مجھے تیاری ہے، میں نے وعدہ کیا ہے رب، میں تیری مخلوق کا خیر خواہ ہوں، میں تیرے دین اسلام کا خیر خواہ ہوں، میں تیری مخلوق کا خیر خواہ ہوں، میں تیرے محمد کا خیر خواہ ہوں، میں تیرے قرآن حدیث کا خیر خواہ ہوں، میں تیری کل کائنات نہ بتا سکتی کا خیر خواہ ہوں۔ اے رب جو قبول کرنے والا ہے، تو اس لیے اگر میرے ساتھ اچھا معاملہ میں بخشا گیا، امید کرتا ہوں، اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوں، تو میں تمہارے بغیر نہیں جانے کا کہ اے رب انہوں میرے کہنے سے گناہ کو چھوڑا اور میرے کہنے سے تیرے نبی پر ضرور بھیجا، ایک نیکی اختیار کرو، ایک گناہ کو چھوڑو، قسم خدا کی بخشتے ہوئے ہو دوزخ میں نہیں جا سکتی، کوئی سوال نہیں، خدا سچا ہے۔ ایک بات سنو اور سناتا چلوں، ایک بڑھیا تھی مر گئی جو پاپی تھی، پاپا نام گیارہ، بدکار تھی، عیار تھی، مکار تھی، طوائف تھی، نماز نہ پڑھا، روزہ نہ رکھا، کچھ نہیں کیا، ہر کام جو برے تھے وہ سب کچھ نے کیے۔ جب بڈھی مرنے لگی کہنے لگے اے میرے رب میں تو آج تک کوئی نیک کام بھی لکھا، میرا کیا ہوگا، مر گئی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، ایک بندی آئی ہے جو بڑا خزانہ لے کر آئی، فرشتے نے آ کے دیکھا پرور لکھا پاپا نہ ڈھیارا، اس میں تو کچھ بھی نہیں، کرنے کے دوسرے بندے کو کہا تو دیکھ جا کے، ان دیکھا بہت دیر کے بعد کہا خدا مجھے تو اس کے کوئی چیز نہ رہی، ایک آنکھ کے نیچے، اس آنکھ کے نیچے ایک سفید سنچان کے وہی تو خزانہ ہے۔ جب بڈھی نے کہا میں مرنے والی ہوں، مروں گی، تو نے کہا اے رب تم ڈر گئی میرے سے، تو جو ہم سے ڈر جاتا ہے ہم سے مارا نہیں کرتی، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہم شہنشاہ ہیں، ہم قادر مطلق ہیں، ہم ارحم الراحمین ہیں، اور رحمت للعالمین ہمارے نبی حبیب محمد ہیں، ہم ایسا نہیں کیا کرتے۔ وہ بڈھی ہمارے ڈر گئی ہم سے، اب ہم کو بڈھی یہاں بھی موت کر گئی وہاں بھی موت کر گئی، جی رہی ہو بڈھیا، ایک آنسو سفید نشان کا یہاں آنکھ کے نیچے۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوا کہ تم ایک گناہ کو چھوڑ دو گے 100 گناہ قسم خدا کی معاف ہوں گے،
ایک نیکی کرو گے کروڑوں نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم میرے محمد پر ایک دفعہ ضرور بھیجو گے، میں 10 دفعہ تم پہ رحمت اور درود نازل کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو کوئی 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے اوپر خدا کی قسم دوزخ کی آگ حرام 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 ہے، کوئی سوال نہیں۔ خدا سچا، اس کا کلام سچا، اس کا نبی سچا۔ تو اس لیے ایک درود کے اختیار کر لو۔ اگر اپنی اللہ تعالیٰ نے کیا کس چیز کا وعدہ نہیں ہے، کسی چیز کا نہیں۔ جو کوئی درود پڑھے گا، اگرچہ کتنے گناہگار ہو، کتنا بدکار ہو، کتنا یار مکار ہو، جو درود پڑھے گا ایک دفعہ میں اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل کروں گا۔ جو 10 دفعہ رحمت نازل پڑھے گا تو میں 100 دفعہ، جو 100 دفعہ کرے گا میں 1000، جو 1000 بیڑا پار، دوزخ حرام۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ تو اس لیے ایک درود کو اختیار کر لو اور ایک گناہ کو چھوڑ دو، تاکہ تم یوں کہہ دے اللہ ہم نے تیرے ڈر کی وجہ سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا تھا، اور جی بتایا چاہتے کہ ہم یہ گناہ کریں، یہ زنا کریں، یہ چوری کریں، یہ دھوکہ کریں، لیکن ہم نے تیرے ڈر کی وجہ سے ہاں آج ہم اس کا بدل دیں گے، ہم ایک کے بدلے 100 گنا معاف کرتے ہیں۔ یہ حقیقت کی بات ہے۔ خدا سے زیادہ ہمدرد خیر کا کوئی نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ اے نبیوں تمہارے لیے نبوت، اے پیغمبروں تمہارے لیے پیغمبریت، اے رسولوں تمہارے لیے رسالت، اے ولیوں تمہارے لیے ولایت، اے عابدوں تمہارے لیے عبادت، اے زاہدوں تمہارے لیے زہد، اے عاصیوں اے گنہگاروں تمہارے لیے تمہارا رب۔ کیا بات کہہ دی اس نے! کہاں جاؤ گے تم؟ کتنا پیارا ہے ہمارا رب، کتنا ہمدرد کی خیر تھا، صاف کہتا ہے اے گنہگاروں تمہاری طرف تمہارا رب ہے، کوئی کم نہ کرو۔ تو ہم ایسے رب کو چھوڑ کر کہ باوجود گناہ کے، باوجود اسی بات کے پھر کہے عاصم تمہاری طرف تمہارا رب ہے۔